بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھو کہ اب دوبارہ واپس قسم مشتری ہو گیا، کیونکہ عام طور پر شفیع کا قسم مشتری ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر بائع کی زمین دے دیتا ہے مشتری کو، پیسے لے لیتا ہے، جب تک طلب محاسبت ہو، طلب ارشاد ہو، قاضی کے پاس جائے تب تک اگر نہیں بھی دیا ہوتا تو دے دیتا ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو یہ بیچ میں ایک صورت بتائی تھی بائع والی، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر واپس دوبارہ کیا ہو رہا ہے؟ قسم مشتری بن گیا۔ تو مشتری سے جب شفیع نے زمین لے دی تو ولی شفیع خیار الرؤیت والعیب، اور شفیع کو خیار رؤیت بھی حاصل ہوگا اور خیار عیب بھی حاصل ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی اگر شفیع نے زمین دیکھی نہیں، ویسے ہی شفا کر دیا تو اس کو خیار رؤیت حاصل ہوگا، دیکھنے کے بعد اس کو خیار حاصل ہوگا، اور اگر کوئی عیب نکلا اس چیز میں، گھر میں یا زمین میں، تو شفیع کو خیار عیب بھی حاصل ہوگا۔ اگر جو مشتری کہے کہ بھائی تو نے شفا کیا، میں ہر عیب سے بری ہوں، خیار رؤیت تمہیں نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے اس کو ملے گا۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ ولی شفیع خیار الرؤیت والعیب، اور شفیع کو خیار رؤیت اور خیار عیب حاصل ہوگا۔ وَإِن شَرَطَ الْمُشْتَرِي الْبَرَاءَةَ عَنْهُ، اگرچہ شرط قرار دے مشتری اس سے بری ہونے کی۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ آگے مسئلہ سمجھو پہلے کہ مشتری اور شفیع کا اختلاف ہو گیا۔ مشتری اور شفیع کا، مشتری نے کہا میں نے 1 لاکھ روپے میں 2 لاکھ روپے میں زمین خریدی ہے، شفیع کہتا ہے نہیں 2 لاکھ روپے میں، مشتری کہہ رہا ہے میں نے 2 لاکھ میں خریدی ہے، شفیع کہہ رہا ہے کہ نہیں 1 لاکھ میں خریدی، تو مجھے بھی 1 لاکھ میں دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اگر دونوں کے پاس بینہ نہیں ہے، دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، تو مشتری کے قول کی تصدیق ہوگی قسم کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ شفیع مدعی ہے اور جو مشتری ہے وہ منکر ہے، ٹھیک ہے، منکر ہے یا مدعا علیہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ شفیع دعویٰ کر رہا ہے زمین کا کم قیمت میں، اور مشتری اس کا انکار کر رہا ہے، بات آگے سمجھ میں؟ تو تصدیق کس کی ہوگی؟ مشتری کے قول کی ہوگی۔ اور اگر دونوں نے بینہ قائم کر دیا، دونوں نے گواہ پیش کر دی، آئی بات سمجھ میں؟ تو اس صورت میں بینہ مشتری شفیع کا زیادہ مستحق ہوگا، کیونکہ شفیع چونکہ مدعی ہے اور البینۃ علی المدعی۔ بات آگئی سمجھ میں؟ یہ ہے امام ابو حنیفہ اور امام محمد، یعنی حضرات طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک۔ آئی بات سمجھ میں؟ طرفین کے مذہب پر ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں بینہ صحیح ہیں، دونوں بینہ کہ اس کا گواہ بھی صحیح ہو، اس کے گواہ بھی صحیح ہو۔ کیسے صحیح ہو؟ کہ ہو سکتا ہے عقد 2 مرتبہ ہوا، پہلے 1 لاکھ میں ہوا، اس کے بعد پھر 2 لاکھ میں ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو ہے بینہ دونوں صحیح ہے، یہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے، لیکن شفیع کم قیمت میں لے گا، 1 لاکھ روپے میں لے گا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آگے مسئلہ آئے گا کہ اگر مشتری بائع کو پیسے بڑھا کر دے رہا ہے تو وہ شفیع پر نہیں بڑھیں گے، سمجھا؟ شفیع پر نہیں بڑھیں گے، بخلاف کس کے؟ بائع اگر مشتری سے رعایت کرتا ہے، کمی کرتا ہے، تو پھر شفیع پر وہ کمی ہوگی، تو آگے آئے گا۔ مشتری بڑھا رہا ہے تو بڑھیں گے نہیں، لیکن بائع کم کر رہا ہے، رعایت کر رہا ہے، تو وہ رعایت شفیع پر بھی ہوگی۔ تو ایسا سمجھیں گے کہ پہلے 1 لاکھ میں ہوا، پھر مشتری نے بڑھا دیے، لیکن وہ بڑھوتری شفیع پر نہیں ہوتی، تو لہذا کہیں گے صدق بینتین بھی ہوگا، دونوں بینہ صحیح ہے، لیکن شفیع کم میں لے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو تھا حضرات طرفین کے نزدیک۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مشتری کا بینہ جو ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، دونوں نے بینہ قائم کیا تو مشتری کے بینہ کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ قانون بتا رہے ہیں کہ جو زیادتی کو ثابت کرے وہ مدعی ہوتا ہے، جو زیادتی کو ثابت کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ مدعی ہوتا ہے، اور یہ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے 2 لاکھ روپے میں زمین لینے کو، یہ کیا ہے؟ زیادتی کو ثابت کر رہا ہے، تو لہذا مشتری کیا ہو گیا؟ مدعی ہو گیا، تو اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ بات آگے سمجھ، لہذا پھر وہ منکر ہوگا اگر قسم
بینہ دونوں کے پاس نہ ہو تو پھر قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا امام ابو یوسف کے نزدیک. آئی بات سمجھ میں؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا نا؟ وَإِنِ اخْتَلَفَ الشَّفِيعُ وَالْمُشْتَرِي فِي الثَّمَنِ، اور اگر اختلاف کیا شفیع نے اور مشتری نے ثمن میں، یعنی مشتری نے کہا 2 لاکھ، شفیع نے کہا 1 لاکھ، صدق المشتری، اور بینہ نہیں ہے، یہ وہ صورت ہے کوئی کسی کے پاس جو ہے وہ گواہ نہیں، تو صدق المشتری، مشتری کی تصدیق کی جائے گی، ای مع الحلف، لأن الشفیع یدعی استحقاق الدار عند نقد العقل، کیونکہ شفیع جو ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے گھر کے مستحق ہونے کا کم قیمت میں، کم قیمت میں، کم قیمت میں، نقد عقل مانا کم قیمت میں، ٹھیک ہے. والمشتری ينکرہ، اور مشتری انکار کر رہا ہے کہ نہیں کم قیمت نہیں زیادہ قیمت ہے، تو لہذا مدعی کون ہوا؟ شفیع، اور مشتری منکر ہوا. ولو برہنا، اگر دونوں نے گواہ پیش کیے، فالشفیع احق، تو شفیع جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے، ٹھیک ہے. ولو برہنا فالشفیع احق، تو شفیع زیادہ حقدار ہے. یہ امام ابو حنیفہ، امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے. وحجتہما، اور ان دونوں کی دلیل، ما ذکرنا، وہ جو ہم ذکر کر چکے، یعنی شفیع نقد عقل میں دار کے مستحق ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور مشتری منکر ہے. بات آ گئی سمجھ میں؟ وَأَيْضًا يُمْكِنُ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ صدق البینتین، کے دونوں بینے کو سچ قرار دیں، بجریان العقد مرتین، عقد کو 2 مرتبہ جاری کرنے کے ساتھ، کہ عقد 2 مرتبہ ہوا ہے. فیاخذ الشفیع بالعقل، بس لے گا شفیع کم قیمت میں، ٹھیک ہے، کم قیمت کے ساتھ، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. وعند ابی یوسف، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، بینۃ المشتری احق، مشتری کا بینہ زیادہ حقدار ہے، لانہا اکثر اثباتا، کیونکہ وہ زیادہ کو ثابت کرنے والا ہے، کیونکہ زیادہ ہے اگر وہ ثابت کرنے کے، یعنی زیادہ قیمت کو، زیادہ پیسوں کو ثابت کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ چلو بھائی، صلی اللہ تعالی علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم